للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ انشاءاللہ عز و جل آج ہم جس سبق کا آغاز کریں گے وہ سبق نمبر 7 ہے، اور سبق نمبر 7 کے پارٹ 1 کو ہم پڑھیں گے۔ اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس سبق کو پڑھنے سے پہلے گزشتہ تمام اسباق کو ایک مرتبہ پڑھ لیں، پھر اس سبق کو پڑھیں تو یہ سبق آپ بہتر انداز سے اچھے انداز سے پڑھ سکتے ہیں۔ اور آپ اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے تاکہ ہمارا ہر آنے والا نیا سبق آپ تک پہنچ سکے۔ اب ہم چلتے ہیں سبق کی جانب۔ تو سبق نمبر 7 حروف مدہ کے بارے میں ہے۔ اب اس سبق کے قواعد پڑھ لیتے ہیں۔ اس علامت کو جزم کہتے ہیں، جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں۔ اس علامت یعنی بریکٹ میں دیکھیں جو علامت ہے، یعنی چھوٹا سا دال نما سائن ہے، تو اس کو جو ہے جزم کہتے ہیں۔ جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں۔ یعنی ہم نے سبق نمبر 1 میں 29 حروف مفردات پڑھے تھے الف سے لے کر یا تک، تو ان 29 حروف میں سے کسی بھی حرف پر یہ علامت آ جائے، جزم آ جائے، دال نما سائن آ جائے تو وہ حرف ساکن کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر سبق میں دیکھیں واو اور یا پر ہے، دیکھیں واو کے اوپر یہ جزم ہے یعنی چھوٹا سا دال نما سائن ہے، اسی طریقے سے یا کے اوپر بھی جزم ہے، چھوٹا سا دال نما سائن ہے، تو یہ واو بھی ساکن کہلائے گا اور یا بھی ساکن کہلائے گا۔ اسی طریقے سے اگر با پر یہ علامت آ جائے یعنی جزم آ جائے تو با ساکن ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے تا پر آ جائے اور دیگر حروف پر آ جائے یہ چھوٹا سا دال نما سائن تو وہ حرف ساکن کہلائے گا۔ اب ساکن حرف کو کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے تو یہ بتا رہے ہیں کہ ساکن حرف اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ متحرک ہم نے پڑھا تھا کہ سبق نمبر 3 میں کہ جس حرف پر کوئی حرکت ہو یعنی زبر، زیر یا پیش آ جائے تو وہ متحرک ہوتا ہے۔ تو ہم ساکن حرف یعنی وہ حرف جس کے اوپر جزم ہے تو اس حرف کو ہم اس سے پچھلے اس حرف پر جس کے اوپر زبر آ جائے یا زیر ہو یا پیش ہو، تینوں میں سے کوئی بھی ایک حرکت ہو اس سے ملا کر پڑھیں گے۔ مثال کے طور پر سبق میں دیکھیں واو ساکن ہے اور اس سے ما قبل حرف، اس سے جو پچھلا حرف ہے با ہے، اور با کے اوپر دیکھیں تینوں میں سے زبر، زیر، پیش میں سے ایک حرکت ہے یعنی پیش ہے، تو ہم اس کو واو ساکن کو با سے پڑھیں گے ملا کر۔ اسی طریقے سے یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے دیکھیں حرف با ہے اور با کے نیچے زیر ہے یعنی متحرک ہے، زبر، زیر، پیش میں سے کوئی ایک حرکت ہے یعنی زیر ہے، تو ہم یا ساکن کو با سے ملا کر پڑھیں گے۔ حروف مدہ 3 ہیں، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ۔ اب الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ کب ہوں گے، کس طریقے سے ہوں گے، تو یہ بتا رہے ہیں ہم کہ الف سے پہلے زبر آ جائے تو الف مدہ ہوگا۔ اسی طریقے سے واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے واو مدہ ہوگا، یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو یا مدہ ہوگا۔ یعنی قرآن پاک میں یا قاعدے میں کہیں بھی الف لکھا ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر آ جائے تو الف مدہ ہوگا۔ سبق میں دیکھیں الف لکھا ہوا ہے اور اس سے پہلے حرف با ہے یا تا ہے تو اس کے اوپر دیکھیں زبر ہے تو یہاں پہ الف مدہ ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے واو ساکن آ جائے یعنی چھوٹا سا واو ہو اور واو کے اوپر چھوٹا سا دال نما سائن ہو تو وہ واو ساکن ہے، اور اس سے پہلے پیش آ جائے، اس سے پچھلے حرف پر پیش آ جائے تو واو مدہ ہوگا۔ مثال کے طور پر دیکھیں سبق میں واو ساکن ہے اور اس سے پہلے دیکھیں حرف با ہے یا تا ہے اور دیگر حروف ہیں، ان کے اوپر دیکھیں پیش ہے تو یہاں پہ واو مدہ ہوگا۔ اسی طریقے سے یا ساکن آ جائے اور اس سے پچھلے حرف پر زیر ہو تو یا مدہ ہوگا۔ یعنی قرآن پاک میں بھی کہیں بھی الف آ جائے اس سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا، قرآن پاک میں واو ساکن آ جائے اس سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا، اسی طریقے سے یا ساکن آ جائے اور اس سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا۔ اب حروف مدہ کو کس طریقے سے پڑھتے ہیں بتا رہے ہیں کہ حروف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں
حروف مدہ الف مدہ واو مدہ یا کو ایک الف 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے. مثال کے طور پر آپ کو جو ہے 2 سیکنڈ اس کو کھینچنا ہے، بغیر کھینچے نہیں پڑھنا ہے اس کو. جیسے ہم نے سبق نمبر 3 میں حرکات کو پڑھا تھا نا، اس طریقے سے نہیں پڑھنا. اس طریقے سے پڑھنا میں پڑھ کے دکھا دیتا ہوں ایک مرتبہ. با الف زبر با. اب یوں نہیں پڑھنا با الف زبر با، یہ غلط ہے. با واو پیش بو، اس طریقے سے پڑھنا ہے. اس طریقے سے نہیں پڑھنا با واو پیش بو، یہ غلط ہے. اس طریقے سے پڑھنا ہے با یا زیر بی. اس طریقے سے نہیں پڑھنا کہ با یا زیر بی، یہ غلط ہے. تو جو پہلا طریقہ ہے اس طریقے سے پڑھنا ہے، یعنی کھینچ کر پڑھنا ہے، ایک الف 2 حرکات کے برابر. اب اس سبق کو کس طریقے سے، اس کی ہجے کس طریقے سے کی جائے گی وہ بتا رہے ہیں. تو ہم اس سبق کو جو ہے دونوں طریقوں سے پڑھیں گے. ایک مرتبہ ہجے اور رواں پڑھیں گے، اور ایک مرتبہ مکمل رواں پڑھیں گے. تو ہجے میں نے کر دی ایک مرتبہ، لکھا ہوا ہے تو پھر پڑھ لیتے ہیں کہ با الف زبر با، با واو پیش بو، با یا زیر بی. یہ ہے، یہ طریقہ جو ہے یہ ہجے ہے. اور اب جو پڑھا جائے گا ان تینوں کو ملا کر وہ رواں ہوگا. با بو بی، یہ ہے رواں. تو اس سبق کو دونوں طریقوں سے پڑھیں گے. اب ہم نے اس سبق کے قواعد کو ہم نے پڑھ لیا، تو اب ہم چلتے ہیں سبق کی جانب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. با الف زبر با، با واو پیش بو، با یا زیر بی، با بو بی. تا الف زبر تا، تا واو پیش تو، تا یا زیر تی، تا تو تی. ثا الف زبر ثا، ثا واو پیش ثو، ثا یا زیر ثی، ثا ثو ثی. جیم الف زبر جا، جیم واو پیش جو، جیم یا زیر جی، جا جو جی. حا الف زبر حا، حا واو پیش حو، حا یا زیر حی، حا حو حی. خا الف زبر خا، خا واو پیش خو، خا یا زیر خی، خا خو خی. دال الف زبر دا، دال واو پیش دو، دال یا زیر دی، دا دو دی. ذال الف زبر ذا، ذال واو پیش ذو، ذال یا زیر ذی، ذا ذو ذی. را الف زبر را، را واو پیش رو، را یا زیر ری، را رو ری. زا الف زبر زا، زا واو پیش زو، زا یا زیر زی،
زا زو زی سین الف زبر سا سین واو پیش سو سین یا زیر سی سا سو سی شین الف زبر شا شین واو پیش شو شین یا زیر شی شا شو شی. اب ہم نے اس سبق کو ایک مرتبہ ہجے اور رواں پڑھ لیا، ایک مرتبہ مکمل رواں پڑھ لیتے ہیں. با بو بی تا تو تی ثا ثو ثی جا جو جی حا حو حی خا خو خی دا دو دی ذا ذو ذی را رو ری زا زو زی سا سو سی شا شو شی. صدق اللہ العظیم. امید ہے کہ آپ کو یہ سبق پسند آئے گا پڑھنا. اگر پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کیجیے گا. جزاک اللہ خیرا.